دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہٹ دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول کریم علیہ السلام کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول کریم علیہ السلام کی خواہش پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالی نے خود بیان فرما دی۔ اور اے رسول، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، بے شک ہم نے بار بار وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بے ضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات و انجیل میں رسول کریم علیہ السلام کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول کریم علیہ السلام کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 153 تا 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالی کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم کی گئی ہے، اور رائے حق میں پیش آنے والے آزمائشوں کا ذکر ہے جو خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 159 تا 162 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو، ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 164 تا 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا،
بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ تعالی سے محبت ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، جو یہ ہیں: مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا ہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا ہے کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالی، یوم قیامت، ملائک، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے اور متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 183 تا 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالی کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے
اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تمام احکام کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر لیں۔ یعنی اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رائے حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں یہ بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیرخواہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔ اور فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ تعالی کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، اور ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 228 میں یہ بتایا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ تعالی کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کی حکم میں ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں
یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ اذیت رساں شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمے ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث ضرر بنے اور نہ ہی بچے کا باپ اس کی ماں کے لیے ضرر رساں بنے۔ آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ خواہ صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو یا آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہ ہوئے ہوں کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ ایام عدت میں معتدہ کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، البتہ اشارات و کنایات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس میں ازدواجی تعلق میں کوئی معنی نہ ہو تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 اور 39 میں سب نمازوں خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے گروہ پر موت طاری کرنے اور پھر زندہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو دگنا کرنے کا ذکر ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے، اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو تمہارے لیے رب کی جانب سے باعث طمانینت ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا اور کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے